السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا ما نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة في الجنة أدل بمسألة كان في الدنيا وقال حدثنا أبو المتوكل۔ باب ہے قصاص المظالم، جو بھی کسی کا مظلمہ کسی کے پاس ہے، کسی انداز کی بھی حق تلفی کسی نے کسی کی ہے، اس کا قصاص اور بدلہ دینا ہوگا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ علیہ وسلم نے اذا خلص المؤمنون من النار، جب اہل ایمان جہنم سے نجات پا کر کے آگے بڑھیں گے۔ اس سے پہلے سجود کے عوام میں پڑھ چکے ہیں آپ کہ صراط جو جہنم کے اوپر نصب کیا جائے گا، اس سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ متن صراط پر سے ہر ایک گزرے گا، کوئی جہنم کے اندر گر جائے گا، کوئی کٹ پھٹ جائے گا، کوئی دھیرے دھیرے نکلے گا، کوئی برق رفتاری کے ساتھ گزر جائے گا، لیکن متن جہنم پہ سے گزرنا ہر ایک کو۔ جب لوگ جہنم سے نجات پا کر کے آگے بڑھ جائیں گے، چھٹکارا اس سے مل جائے گا، ابھی وہاں گزرنے کے بعد فوراً جنت نہیں، حبسو، انہیں روکا جائے گا۔ کہاں پر؟ بے قنطرہ، ایک قنطرہ پر، ایک پل پر۔ جو پل کہاں بنا ہوا ہے؟ بین الجنت والنار، جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک قنطرہ ہے، وہاں اہل ایمان کو روکا جائے۔ کس لیے روکا جائے گا؟ فَيَتَقَاصُونَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، دنیا کے اندر جو ان کے آپس کے مظالم تھے، کسی نے کسی کے ساتھ کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی کی ہے، کوئی تکلیف پہنچائی ہے، جو بھی مظالم دنیا کے اندر لوگوں کے باہم تھے، وہاں ہر ایک کو بدلہ دینا ہوگا۔ ظالم ہو کر کے کوئی جنت میں نہیں جائے، وہاں ہر ایک کو بدلہ دینا ہوگا۔ حتی اذا ما نقوا وحذبوا، جب سب کا تنقیہ ہو جائے گا، صفائی ہو جائے گی، تہذیب ہو جائے گی، ہر طرح کے گناہوں سے، غلطیوں سے، مظالم سے جب لوگ پاک ہو جائیں گے، تب اجازت ہوگی اب یہ صاحب جنت میں جا سکتے، اب آپ لوگ جنت میں جانے کے مستحق قرار پائیں گے۔ فوالذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لأحدهم بمسکنہ فی الجنہ، جنت میں جو جس کا مسکن ہوگا، جنت میں جو جس کا مسکن ہوگا، ادل، اس کی رہنمائی اس سے زیادہ بھی ہوگی اس کے لیے جتنی اسے رہنمائی خود حاصل ہوتی تھی اپنے دنیا کے اندر کے مسکن کی۔ دنیا میں جو انسان کا گھر ہوتا ہے، اس کا پتہ کسی سے نہیں پوچھنا پڑتا ہے کہ بھئی ذرا سا ہمارے گھر کا پتہ بتا دیجئے، ہمارے گھر پہ جانے کا راستہ بتا دیجئے۔ ہر ایک اپنے گھر تو آنکھ بند کر کے پہنچ جائے گا کہ اپنے گھر پہنچ جائیں گے۔ تو ادلو مانے اہدا بمنزلہ، اپنے جنت والے گھر کا پتہ انسان کو اس سے بھی زیادہ ہوگا جتنا انسان کو اپنے دنیا والے گھر کا پتہ ہوگا۔ کیسے پتہ چل جائے گا؟ یہ کیسے پتہ چل جائے گا ہمارا گھر کون سا ہے؟ وہاں جا کر کے بھیڑ لگائیں گے، لسٹ میں دیکھو کس کے نام کون سا گھر لاٹ ہوا ہے، نمبر دیکھو، اس کو جا کر کے وہاں نمبر پڑھو کہ میچ کر رہا نہیں کر رہا ہے، تو یہ امتحان کی طرح نہیں ہوگا۔ جا کر کے دیکھو ہماری سیٹ کدھر پر ہے، باہر بورڈ پہ دیکھو، پھر یہاں دیکھو، پھر وہاں دیکھو۔ جنت میں سب کرنا ہوگا؟ نہیں، خود بخود اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھا دے گا، فیڈ کر دے گا۔ اسے پتا ہو کہ ہم یہاں تو برسوں سے زندگی بھر سے اس گھر میں رہ رہے ہیں، ایسے پتا ہوگا انسان کو اپنے گھر کا، اس یہی ہمارا ہمیشہ کا اصلی گھر ہے۔ تو کسی سے پتہ پوچھنا، کسی فرشتے سے پوچھنا، ذرا بتاؤ بھئی ہمارا گھر کدھر ہے، ہم کو یہ گھر ملا، کدھر پڑے گا، یہ کچھ نہیں۔ ہر ایک انسان کو اپنے گھر کا مکمل طور پر پتہ ہوگا۔ جی، تو کوئی شخص جنت کے اندر ظلم کے ساتھ نہیں جائے گا،
ظلم کا بدلہ دینا ہوگا، چاہے وہ جہنم میں جا کر کے اور چاہے اس کے بعد قنطرہ پر انسان کو ظلم کا بدلہ دینا ہو۔ لیکن ظلم کے ساتھ کوئی اس طرح چلا جائے، دنیا کے اندر کسی کے پاس طاقت ہے، کسی کے پاس قوت ہے، کسی کے پاس پہنچ ہے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو دنیا کے اندر بڑا بناتی ہیں اور جس کے ذریعے سے لوگوں پر انسان ظلم کرتا ہے۔ تو ایسا نہیں دنیا کے اندر کسی کو اگر حاصل ہے تو دنیا میں جو چاہو کر لو، اپنی طاقت کے نشے میں، جسے چاہو تو زبان سے کہہ دو، جس کی عزت پہ چاہو حملہ کر دو، جس کو چاہو مار دو، جس کو چاہو قتل کر دو۔ نہیں، ایسا اللہ سبحانہ وتعالی نہیں بنایا ہے۔ دنیا کے اندر اگر انسان کو بدلہ نہیں ملتا ہے، آخرت میں تو بدلہ ملنا ہی ملنا ہے۔ بغیر بدلہ ملے کوئی شخص جنت میں جانے والا نہیں۔ وہاں سب کے سامنے آ جائے گا کہ ہاں انہوں نے غلط مارا تھا، غلط ان کے بارے میں یہ بات کہی تھی انہوں نے، تو وہاں ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی دنیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے۔ تو دنیا کے اندر اگر آپ کے پاس کوئی بھی کسی طرح کی برتری ہے تو اس کی بنیاد پر جن کو آپ اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں ان پر ظلم کرنے کی کوشش قطعی طور پر نہ کریں۔ یہ عہدہ، یہ منصب، یہ مال اور یہ خاندان، یہ عزت آخرت کے اندر کچھ بھی کام انسان کے نہیں آئے۔ جی الرحمن الرحیم باب قول اللہ تعالی الا لعنت اللہ علی الظالمین قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حمام قال حدثني قتادة عن صفوان بن محرز المازني۔ آواز تھوڑی سی اونچی کر لیں۔ باب قول اللہ تعالی الا لعنت اللہ علی الظالمین قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام قال حدثني قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال بينما أنا أمشي مع ابن عمر آخذ بيده إذ عرض رجل قال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي ربي حتى قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وأما الكافرون والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله كذبوا على ربهم۔ جی ہاں، تو قرآن مجید کی اس آیت کے تعلق سے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے۔ صفوان بن محرز المازنی کہتے ہیں کہ میں صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ چل رہا تھا، اتنے میں ایک آدمی سامنے سے آیا اور کہا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نجوہ کے بارے میں کیا سنا ہے؟ سنا ہے قیامت کے دن نجوہ ہوگا، سرگوشی ہوگی، چپکے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کسی سے کچھ کہے گا، تو اس تعلق سے آپ نے کیا سنا ہے؟ تو صحابی رسول نے پھر حدیث سنائی، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ یدنی المؤمن، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے سے قریب کرے گا، فیضع علیہ کنفہ، اور اپنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ رکھ دے گا، ایک رہا ہوگا اس کے ساتھ اللہ یاد ہے، اتعرف ذنب کذا، اچھا فلاں گناہ کیا تو وہ والا یاد ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ وہ بھی یاد ہے گناہ ہوا تھا۔ کسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جتنے گناہ انسان دنیا میں کیے تھے سب کی یاد دہانی کرائے گا، یاد ہے نا فلاں موقع سے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہاں تک کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے سارے گناہوں کا اقرار کروا لے گا، وَرَآ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ، اندر وہ انسان سوچ رہا ہوگا اب تو میں گیا، اب تو میں گیا، اب تو جہنم میں میرا ٹھکانہ ہوگا، اتنے سارے میں نے گناہ کیے ہیں۔ فرمائے گا اللہ تعالیٰ قد سترتها علیک فی الدنیا، میں نے تمہاری یہ گناہ دنیا میں مستور رکھے، وانا اغفرها لک اليوم، اور آج میں تمہارے یہ سارے گناہ معاف کرتا ہوں۔ فیعطا کتاب حسناتہ، اور اسے اس کی حسنات کی کتاب اس کے ہاتھ میں تھما دی جائے گی،
جس میں اس کی نیکیاں درج ہوں گی کہ انسان نے دنیا کے اندر یہ فلاں فلاں نیکی والے کام کیے ہیں۔ تو اگر گناہ انسان سے ہو جائے بشری تقاضے سے تو اس کا پرچار کرنا چاہیے خود انسان کو کہ میں نے ایسا آج بول دیا فلاں کو، یا آج میں نے ایسا کام کر دیا، یہ میں نے آج کر دیا۔ تو انسان کو کیا اپنی غلطیوں کا گناہوں کا پرچار کرنا چاہیے، یا بتقاضائے بشریت اگر غلطی ہو گئی ہے تو اسے خود پردہ کرنا چاہیے انسان کو؟ جی پردہ کرنی چاہیے۔ جی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سترتها علیک فی الدنیا، میں نے دنیا میں تمہارے اس گناہ کو پردے میں رکھا تھا۔ تم نے یہ گناہ کیا تھا لیکن دنیا نہیں جانتی تم نے یہ گناہ کیا ہے۔ معلوم ہوا اس انسان نے دنیا والوں کو نہیں بتایا تھا دنیا والوں کو کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ اور کچھ لوگ غلطیاں کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کا پرچار کریں گے تاکہ دنیا کو لگے کتنا بڑا انسان ہے، کتنا نڈر ہے، کیسے کیسے کام کر لیتا ہے انسان، اور یہ تو بہت بڑا دادا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی غلطیاں بھی کریں گے، اس کے بعد غلطیوں کا یہ جو معاملہ ہوگا لیکن اس گناہ پرچار نہیں کیا دوسروں میں نے ایسا کر دیا، میں نے بس کر دیا اور یہ کیا۔ تو انسان سے اگر غلطی ہو جائے تو اس کا پرچار نہ کرے انسان، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، توبہ کرے، دوسروں سے اس گناہ کو بیان نہ کرے۔ اسی طرح سے کسی کا کوئی گناہ، کسی کی کوئی غلطی اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ بھی اس کا پرچار دوسروں میں نہ کریں کے بارے میں۔ یہ تو ہوا مومن کے ساتھ معاملہ۔ وَأَمَّا الْكَافِرُونَ وَالْمُنَافِقُونَ، جو کفار اور منافقین ہوں گے قیامت کے دن علی الاعلان ان کو بلایا جائے گا، اور علی الاعلان ان سے بات پرس ہوگی، اور حساب بھی کیسا ہوگا؟ اس سے پہلے کتاب العلم میں پڑھ چکے آپ، حساب دو طرح کا ہوگا، ایک حساب العرض اور دوسرا حساب النقاش، مناقشہ۔ تو جو مومن ہوگا اس سے دیکھا آپ نے حساب جو ہوگا وہ حساب العرض، یہ گناہ کیا تھا، ہاں کیا تھا، یہ والا کیا تھا، ہاں کیا تھا، اس کے بعد مغفرت کا پروانہ۔ اور جو کافر منافقین ہوں گے ان کو پردے میں نہیں بلایا جائے گا، ان کو علی الاعلان علی رؤوس الاشہاد سب کے سامنے بلا کر کے اور ان سے بات پرس ہوگی، اور لوگ کہیں گے قول اشہاد، جو حاضرین ہوں گے کہیں گے ہؤلاء اللہ پر جھوٹ باندھا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا، نبی کی رسالت کا اقرار نہیں کیا، تو اور اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کون کون سی باتیں منسوب کی، الا لعنت اللہ علی الظالمین، ایسے ظالموں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ شیخ جی وَخَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ کے اوپر والی حدیث میں آئی ہے، میں نے بتایا کہ ہر کیا مراد ہے؟ ایک کو جہنم سے گزرنا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ یہ ہے کہ لوگ اب اس سے گزر کر کے آگے بڑھ جائیں گے۔ یہ جہنم کے اوپر یہ پل نصب ہوگا، جسے صراط کہا جاتا ہے، ہر ایک کو اسے گزرنا ہے۔ جب اس سے گزر کے گویا کہ جہنم سے آگے بڑھ گئے، یہ خلص المؤمنون من النار، جہنم سے بچ کے آگے نکل گئے۔ باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل بن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. جی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھر آگے روایت آ رہی ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان
دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. یہ ہے اخوت ایمانی اور یہ ہے اخوت دینی. ایک نسبی رشتہ ہوتا ہے، ایک رشتہ نسبی ہوتا ہے جس کی بنیاد پر ایک انسان دوسرے انسان کا بھائی ہوتا ہے، اور ایک دینی رشتہ ہے جس کی بنیاد پر ایک انسان دوسرے انسان کا بھائی ہوتا ہے. تو اخوت کے دو رشتے ہیں، ایک نسبی اور ایک دینی. یہ جو دینی رشتہ ہے یہ زیادہ مضبوط ہے نسبی رشتے کے مقابلے میں. جی مشاہد، کون سا زیادہ مضبوط ہے؟ دینی رشتہ. المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلم، نہیں ایسا ہو سکتا کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم کرے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم کرے، ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں کرتا کا مطلب ہوتا ہی نہیں. تو کسی بات کو کہنا ہو کہ ایسا آپ مت کیجئے، یہ کہا جائے کہ نہیں ایسا کرتا ہی نہیں، یہ ممکنات میں سے نہیں. یہ زیادہ بلی ہو اس کے مقابلے میں کہ کہیں کہ لا تظلم مسلمان، کسی مسلمان سے ظلم نہ کرے. تو فرمایا آپ نے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، یعنی کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا. ولا یسلمہ، اس کا کیا مطلب ہے ولا یسلمہ؟ اور نہ ہی وہ اسے ظالم کے حوالے کرتا ہے، اور نہ اسے ظلم کے حوالے کرتا ہے. اسلم معنی ہوتا ہے کسی کو چھوڑ دینا. اسلم معنی کسی کو دوسرے کے حوالے کر دینا. تو نہ تو خود ظلم کرتا ہے مسلمان، ولا یسلمہ، اور نہ ظلم کے حوالے کرتا ہے، ظلم ہونے بھی نہیں دیتا ہے. ظلم ہونے بھی نہیں دیتا ہے. اگر اس کے بس میں ہے کہ اپنے ہاتھ سے روک سکے اس پر ظلم کو تو وہ روکے گا، لیکن دوسرے کو ظلم نہیں کرنے دے گا. اگر اس کی طاقت میں ہے، ہاتھ بس میں ہے کہ وہ زبان سے روک سکے تو زبان سے روکے گا اور اس پر ظلم نہیں ہونے دے گا. وہ بھی نہیں ہے تو کم سے کم اتنا ہوگا کہ دل کے اندر اس کے کڑن ہوگی کہ اگر میرے پاس طاقت ہوتی تو آج میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ یہ ہوتے ہوئے نہیں دیتا. کم سے کم درجہ ہے ایمان کا اور اسلام کا، کم تر درجہ جو ہے تم سے. اور ایک مسلمان ظلم ہو رہا ہو، ایک مسلمان اپنے دین کی خیر منائے، کسی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہو اور دوسرا مسلمان اس ظلم پر خوش ہو رہا ہو تو اسے اپنے اسلام کی خیر منانی چاہیے. کیونکہ مسلمان نہ تو ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم کے حوالے کرتا ہے، ظلم نہیں ہونے دیتا ہے. جو بھی اس کی استطاعت ہوتی ہے اس تک. پہلا جملہ تو یہ ہے. دوسرا ہے ومن کان فی حاجت اخیہ، اور جو شخص اپنے کسی بھائی کی حاجت میں لگا ہوتا ہے، کان اللہ فی حاجتہ، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت میں لگا ہوتا ہے. آپ کی بھی کوئی ضرورت تھی، آپ کے دوسرے بھائی کی بھی کوئی ضرورت تھی، آپ نے کہا میرا کام اتنا زیادہ اہم نہیں، چلو اپنے بھائی کا کام کروا دیتے ہیں. آپ اپنے بھائی کے کام میں لگے ہوئے ہیں، مسلمان بھائی کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں لگا ہوا تھا. اور جس کے کام میں اللہ تعالیٰ لگا ہوا، وہ انسان کا کام پورا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ضرور پورا ہوگا. تو اسی مسلمان بھائی کی جب آپ مدد کر رہے ہو تو قطعی نہ سوچیں کہ میرا بہت نقصان ہو رہا ہے، میرا بہت حرج ہو رہا ہے. کوئی بھائی ہم سے پوچھ رہا ہے کہ ان سے کام آپ کا کروا دیتا ہوں، چلیے میں آپ کو ٹھیک کا راستہ دکھا دیتا ہوں، آفس تک فلاں پہنچا دیتا ہوں. جو بھی دنیا کے اندر مدد کے کام ہو سکتے ہیں. تو جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت میں لگا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت میں لگا ہوتا ہے. ایک دوسرے کا کام بڑھ چڑھ کر کے انسان کو کرنا چاہیے.
ومن فرج عن مسلم کربۃ، اور جو شخص کسی مسلمان سے کوئی قربہ، کوئی مصیبت ہٹا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، فرج اللہ عنہ قربۃ من قربات یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس بندے سے جو قیامت کی مصیبتیں ہوں گی ان مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت اور مشقت اللہ تعالیٰ دور کر دے گا اس انسان کی۔ کوئی انسان مصیبت میں پڑا ہوا ہے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اس کی مصیبت کو آپ دور کر سکیں، اسے اس پریشانی سے آپ نکال سکیں، تو اگر کوئی شخص ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی کوئی بھی آئی ہوئی مصیبت دور کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو مصیبتیں مختلف ہوں گی ان مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کی ہیں، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے لوگوں کو نکالا ہے آپ نے، تو نہ جانے کتنی مصیبت جو قیامت کی دن آئیں گی اللہ تعالیٰ ان سے نجات دے گا۔ ومن ستر مسلما، کسی مسلمان کو دیکھا اپنے غلط انہوں نے خانہ کیا تھا، گھر کے اندر بیٹھ کے کیا تھا، اور کسی کو آپ نے کسی کے خلاف کوئی سازش کی، دنیا کو پتہ نہیں چل سکا، اور آپ قیامت کے دن کسی کا راز پوشیدہ رکھا ہے جو آپ کو معلوم تھا، قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے انسان کا بھی پردہ کرے گا، اور دنیا کے اندر سفید پوش تھے اور لوگ سمجھتے تھے بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، کیا کیا آپ نے غلطیاں کی تھی، وہاں نہیں چاہے گا انسان یہ ہمارے ماننے والے تھے، یہ ہمارے فالوورز تھے، یہ لوگ یہ تھے جو ہمیں بڑے مولانا کہہ کر کے پکارا کرتے تھے، ان کے سامنے قیامت کے دن اگر دنیا میں آپ نے کسی کا پردہ کیا ہے، قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ وتعالی پردہ کرے گا۔ تو باب لا یظلم المسلم المسلم، کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ظلم نہیں کرتا ہے، ولا یسلم، اور نہ یہ ظلم کے حوالے کرتا ہے۔ یہ اخوت ایمانی، یہ حدیث ہے، ہر شخص کو یاد ہونی چاہیے، ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ اس حدیث کو الگ سے کاغذ پہ لکھ کے رکھ لیجئے جیب میں، سن لیا آپ لوگوں نے؟ جی ہاں، یہ حدیث ایک کاغذ میں الگ سے لکھ کر کے، اور جیب میں جہاں روپیہ پہ رکھے رہتے ہیں پاکٹ میں، ہم وہاں اس کو لکھ کے رکھ لیجئے تاکہ کچھ دنوں میں یاد ہو جائے، اور اس کے بعد یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ جی، یہ اخوت ایمانی ہماری اور آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے، ورنہ دنیا والوں کو تو مزہ آتا ہے ان پر کیچڑ اچھالو، ان کے ساتھ ایسا کرو، ان کو جو ہے پریشان دیکھ کر کے لطف آتا ہے۔ یہ اخوت ایمانی کے بالکل خلاف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام نے پردہ پوشی کرنے کی جو ہمیں تعلیم دی ہے، تو اس میں جو گواہی دی جاتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی کی گواہی الگ ہے، کسی کا حق مارا جا رہا ہے اور آپ کو وہاں پر گواہی آگے بڑھ کر کے دینا چاہیے۔ یہ وہ انسان کی اپنی ذاتی غلطیاں ہوتی ہیں، انسان کی اپنی ذاتی غلطیاں ہوتی ہیں، کسی نے کوئی غلطی کی جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو وہاں پردہ پوشی کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن کہیں شہادت دینا ہے آپ کو، کسی کا حق ہڑپ لیا کسی نے، تو وہاں سے موقع سے جو صاحب حق ہے وہ اس تک اس کا حق پہنچانے میں مدد کریں آپ۔ جزاک اللہ۔